وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور سلام صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام تے حضرات اج ہر وہ بندہ دنیا کائنات دا عزت محسوس کرتا ہے کہ جس بندے واسطے کوئی چودھری اپنی بیٹھک کھول دے یا ایم پی ایم این اے وہ دے واسطے دروازے کھلے رکھے یا اس تو بعد دنیا دا عزت دار مالدار بندہ اس تو بڑھ کے کہ جدے واسطے ایم این اے ایم پی اے وزیر اعظم ہاؤس کھول جائے وہ بھی عزت محسوس کرتا ہے فخر محسوس کرتا ہے یا اس تو بھی بڑھ کے کہ جس بندے واسطے حرمین کے دروازے کھول جان وہ بھی عزت محسوس کرتا ہے لیکن وہ دنیا کائنات کا کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جس بندے واسطے اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نو کہنا ہے میرے فرشتیوں اس بندے واسطے آسمان دے 7 دروازے کھول دو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس بندے واسطے اللہ حکم دے اپنے فرشتیاں نو کہ اے میرے فرشتیوں اس بندے واسطے آسمان دے 7 دروازے کھول دو کتنا خوش نصیب انسان ہوئے اس بندے واسطے آسمان دے 7 دروازے رحمت دے کھول دیتے جاندے ہیں حالانکہ سارا ایمان ہے یقین ہے کہ آسمان دے دروازے کھول دے نہیں حالانکہ اسی نہیں دیکھتے لیکن کھولے جاندے ہیں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں حکم دیتے ہیں جس طرح معراج دی رات آپ علیہ السلام واسطے 7 دروازے کھولے گئے
ہر دروازے تے پوچھا گیا کون؟ آنا جبرائیل۔ نال کون ہے؟ نال ساری کائنات دا سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام واسطے معراج دی رات آسمان دے 7 دروازے کھولے گئے، آپ دا استقبال کیتا گیا۔ یہ ساڈا ایمان ہے، یقین ہے کہ آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے، لیکن کھولے کنہاں لوگاں واسطے جاندے نے؟ پہلے میں انشاءاللہ تعالی او اوقات اور او دن بیان کرانگا کہ جنہ گھڑیاں دے اندر اور جنہ دنہ دے اندر آسمان دے دروازے کھولے جاندے ہیں۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو پہلے اسی اس بات بڑی سستی محسوس کرتے ہیں، بڑی سستی کرنے ہیں، حالانکہ میں کئی بار بھی بیان کیتا ہے، آپ دی حدیث ہے اسی توپ سیکن واسطے باہر بیٹھ جانے ہیں، حالانکہ پہلی صف جندر آ کے بیٹھنا فرشتہ دی رحمت مستحق بندے، اسی فرشتہ دی رحمت تو انہاں دیا دعاواں تو محروم رہ جانے ہیں، اپنی صف نو ترک کر کے تپے بیٹھنا پسند کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی سستی ہے۔ پہلی صف آیا کرو، آ کے پہلی صف اختیار کریا کرو۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ کے پہلی صف اختیار کیتی ہے، جلدی آیا، پہل کیتی مسجد کے اندر، ابھی دھوپ سیکن واسطے سردی باہر بیٹھ جانے جا کے، نہ میرے بھائی اس بات سستی محسوس نہ کریا کرو، آ کے پہلی صف اختیار کریا کرو، فرشتیاں کی دعاواں دے مستحق بنی۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمائیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اوقات نے، اے او 2 گھڑیاں نے کہ جنہ گھڑیاں دے اندر 2 آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ساتانی تفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوتهم حين يحضر النداء والصف في سبيل الله۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے اوقات نے کہ جنہ گھڑیاں دے اندر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے، میرے فرشتوں آسمان دے دروازے کھول دیو۔ پہلا وقت جو مؤذن اذان کہندا ہے، مؤذن اذان کہنی شروع کر دیندا ہے، ادھر آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، والصف فی سبیل اللہ، اور یہ میدان جہاد دے اندر صفاں نوں درست کیتا جاندا ہے، سب بندی اختیار کیتی جاندی ہے، اس وقت مجاہداں واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ پہلا اذان دا وقت، جو اذان مؤذن کہنا شروع کر دے تو اس وقت اللہ رب العالمین بھی فرشتوں کو کہنا ہے، میرے فرشتوں آسمان دے دروازے کھول دیو۔ اے 2 اوقات، ایک مؤذن اذان کہندا ہے، اس وقت ایک میدان جہاد دے اندر جو صفاں درست کیتیاں جاندیاں نے۔ آئیے دوسری حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مؤذن اذان کہندا ہے اور لوگ اس بندے دی اذان دا جواب دیندے نے، اس وقت آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ دوسری حدیث، وَاسْتُجِيبُوا لَهُ الدُّعَاءَ، آپ نے فرمایا مؤذن اذان کہہ دے، اذان تو بعد کوئی بندہ دعا کرے، وَاسْتُجِيبُوا لَهُ الدُّعَاءَ، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور اس بندے دی دعا قبول کیتی جاندی
ہیں۔ اذان تو تے نماز دے درمیان ہن ساڈا کی حال ہے؟ اسی اذان ہو گئی، سنتا پڑھ لیا، پھر دنیا داری دی گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے سانو وقت عطا کیتا ہے، سانو توفیق عطا کیتی ہے، اسی وقت نکال کے اپنے کام کاج تو وقت نکال کے مسجد دے اندر آ گئے، سنتا پڑھ لیاں۔ ہن چاہیدا تے سی کہ اللہ دا ذکر کریے، ذکر و اذکار کریے، اللہ دی تسبیحاں بیان کریے، تحمید تحلیل کریے۔ اسی اس دی بجائے دنیا داری دیاں گلاں باتاں کرنی شروع کر دتیاں۔ چاہیدا تے سی کہ اس وقت دے اندر اللہ دے سامنے رو رو کے دعا منگی جائے، اللہ دے کولوں دعا منگی جائے، اللہ دے اگے گڑگڑایا جائے۔ اس وقت دے اندر اللہ رب العالمین دعا قبول کر دے نے، اسی بجائے سے دنیا داری دیاں باتاں شروع کر لئیاں۔ وَاسْتُجِيبُوا لَهُ الدُّعَاء، اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیندے نے، اس بندے دی دعا قبول کیتی جاندی ہے۔ یہ دوسرا وقت آئی ان تیسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او یارو دنیا اس واسطے میں بیان کر رہا ہاں، اسی بڑے واقعات سننے ہاں، اسی اپنی اصلاح نہیں کر دے۔ اصلاح ہے کہ ساڑی عبادات ٹھیک ہو جان، ساڑی عبادت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے معاملات پیدا کیتے نے، لیکن بات یہ ہے کہ اسی اپنی عبادت نو ٹھیک کر لئیے، اسی اپنا رہن سہن ٹھیک کر لئیے، ساڑی جنت پکی ہو جائے گی۔ ساڑا رہن سہن بھی ٹھیک نہیں، ساڑی عبادت بھی ٹھیک نہیں۔ احمدی دور دنا سما فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وَتُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، ہر سوموار ہر جمعرات اللہ رب العالمین آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ ہر سوموار ہر جمعرات اللہ رب العالمین آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ ہن دوسری حدیث مسلم شریف دی، وَتُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، یوم اثنین و خمیسین، ہر سوموار ہر جمعرات۔ ہن تیسری حدیث، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فی کل اثنین و خمیسین، ہر سوموار ہر جمعرات اللہ دے ہاں نیک اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ ہن اگے بات دیکھنا، پہلے جملے کی نے مختلف نے، وَتُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت دے دروازے کھل گئے، وَتُفَتَّحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان دے دروازے کھل گئے، وَتُفَتَّحُ وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، اس دن اعمال بھی پیش کیتے جاندے نے۔ کنا لوگاں واسطے جنت دے دروازے بند ہو جاندے نے، کنا لوگاں واسطے آسمان دے دروازے بند ہو جاندے نے، اور کنا لوگاں دے اعمال قبول نہیں کیتے جاندے۔ اگے بات ایک ہے، کتنی ترجیح اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بات کو دیتی ہے۔ آئیے بات سننا، آپ نے فرمایا، لا یشرک باللہ شیئا، جڑا اللہ دے نال شرک کر دے، اللہ دے نال کسے نوں شریک ٹھہران دے، اللہ دی ذات دے اندر شرک کر دے، اللہ دے علاوہ کسے نوں حاجت روا مندے، اللہ دے علاوہ کسے نوں غوث اعظم مندے، اللہ دا رتبہ بندیاں نوں عطا کر دیندے، اللہ دا رتبہ بندیاں نوں عطا کر دیندے، کہ فلاں پیر بگڑی بنا دیندے، فلاں پیر فلاں کم کر دیندے، جڑے کم اسی اللہ ور منسوب کرنے سی، اج او کم اسی بندیاں ور منسوب کر دیتے نے۔ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ دے نال شرک کردا ہے اس بندے واسطے جنت دے دروازے بند، آسمان دے دروازے بند، اور اس بندے دے اعمال قبول نہیں کیتے جاندے۔
ہر سوموار ہر جمعرات نو آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے۔ اور دوسرا بندہ آپ نے فرمایا اِلَّا مَرَانْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، آپ نے فرمایا اس بندے واسطے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے بارے شحناء اپنے دل اندر کینہ رکھدا ہے، بغض رکھدا ہے، حسد رکھدا ہے، اس بندے واسطے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ حتی یستعلیہا، آپ نے فرمایا جو تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی نہ سلو نہ کر لے اس وقت تک اس بندے واسطے آسمان دے دروازے بھی بند، اعمال بھی قبول نہیں ہونے تے جنت دے دروازے بھی بند۔ ہر سوموار تے ہر جمعرات نو آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے۔ آئیے ہن تیسری حدیث، جس وقت آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے آپ نے فرمایا انہو اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر فأنا أحب أن يرفعوا لي في تلك الساعة خير۔ آپ نے فرمایا جو زوال دا وقت ہو جائے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ جو زوال دا وقت ہو جائے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وقت میں کوشش کرنا کہ میں جتنے بھی ہو سکتے میں نفل ادا کراں، کیونکہ اس وقت آسمان دے دروازے کھولے نے، اللہ میری نیکی قبول کر لے۔ اس وقت میں ایسی نیکی کرنا اللہ میری نیکی قبول کر لے۔ کون فرما رہے نے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خیر الورا، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ زوال دے وقت میں ایسی نیکی کرنے دی کوشش کرنا کہ اللہ میری نیکی نو قبول کر لے۔ آئیے چوتھی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تفتح لہ ابواب السماء حل من داع فاستجاب لہ، کہ جو رات دا آخری وقت ہو جاندہ ہے نصف اللیل، رات آدھی رات دا وقت ہو جاندہ ہے، تی رات گزر جاندی ہے، اللہ رب العالمین آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ حل من داع فاستجاب لہ، پھر آواز لگائی جاندی ہے کہ ہے کوئی میرے کو دعا کرنے والا، میں دعا قبول کرنا۔ رات آخری پہر تفتح لہ ابواب السماء، آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے رحمت دے، اور پکار لگائی جاندی ہے حل من داع فاستجاب لہ، کہ ہے کوئی میرے کو دعا کرنے والا، میں دی دعا قبول کرنا۔ حل من سائل فیعطا، کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، میں عطا کر دیواں۔ حل من مکروب فیفرج عنہ، کہ ہے کوئی پریشانی حل کروانے والا، میں پریشانیاں دور کر دیواں۔ اللہ رب العالمین ادھی رات آسمان تے دروازے کھول دیندے نے اور پکارا لگائیاں جا رہیاں نے۔ ساری کائنات دا بادشاہ، ساری کائنات دا شہنشاہ رب العالمین پہلے آسمان تے آ کے آواز لگا رہے نے، آسمانہ دے دروازے کھول دیتے گئے نے کہ ہے کوئی میرے کو دعاواں کرنے والا، میں دعاواں قبول کرنا۔ اسی منگ دے کوئی نہیں، اسی آنے اللہ ساڑھی قبول کر دے ہی نہیں، ساڑھا شکوہ ہے، لیکن اسی ٹھیک طریقے نہ منگ دے ہی نہیں۔ آئیے دی رات اٹھئے، اللہ دے کرو التجا کریے، اللہ دے کرو دعا منگیے۔ اللہ رب العالمین دے آوازہ لگا رہے نے، حل من مستغفرن، حل من
مستشفعین حل من مسترزقین کہ ہے کوئی میرے کو بخش منگنے والا کہ ہے کوئی میرے کو معافیاں منگنے والا میں انہوں معاف کر دیواں کہ ہے کوئی میرے کو رزق دا سوال کرنے والا میں رزق عطا کر دیواں کہ ہے کوئی میرے کو شفا مانگنے والا میں انہوں شفا عطا کر دیواں اللہ خود آوازہ مار دے لیکن اسی آگ اٹھ کے عبادت نہیں کر دے ادھی رات میں اٹھ کے پڑھ نماز پڑھ تہجد اللہ دے سامنے آکے گرگڑا پھر دیکھی اللہ تیری قبول کے میں نہیں کردا اسی آکے منگ دے نہیں اللہ دے سامنے التجا کر دے نہیں پھر شکوا کرنے مولی صاحب میں طریقہ دا دے میری دعا قبول نہیں ہوندی میں دعا تے کرنا میری دعا قبول نہیں ہوندی میں فلاں چیز دا سوال تے کرنا میری خواہش قبول نہیں اسی منگ دے ہی کوئی نہیں اسی اٹھ دے ہی کوئی نہیں اسی التجا تے کر دے ہی کوئی نہیں اللہ تے خود وعدہ مار دے آجا منگ لے جو کچھ چانائی تیرا رب ہاں کیوں شرمانائی آجا منگ لے جو کچھ چانائی تیرا رب ہاں کیوں شرمانائی کیوں گیران تے بوئے جانائی پڑھو لا الہ الا اللہ انہوں ملن ملگدہ گرایا نہیں کوئی دور محل بنایا نہیں کوئی چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں جولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں آج ہر بندہ پریشان ہے میرا کاروبار ٹھیک نہیں میری دکان ٹھیک نہیں چل رہی میں بچیاں دی وجہ تو پریشان ہاں میں گھریلو حالات دی وجہ تو پریشان ہاں پریشانیاں دے بڑیاں نے شکوے تے بڑے کرنے ہاں لیکن اللہ دے کولوں منگ دے نہیں اللہ تے خدا وعدہ مار دے نے خالی ہاتھ آویں جولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل میں کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ اے میں لپنا اے مینوں جنگل بیابان اندر میں تے وسنا تیری جان اندر حل میں ورید اللہ دے ساڑھی شرف تو بھی زیادہ قریب ہے اے میں لپنا اے مینوں جنگل بیابان اندر میں تے وسنا تیری جان اندر ذرا دیکھتے مار تے آن اندر پڑھو لا الہ الا اللہ حل من مسترزقین آج اساس ادھی رات نو آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے آئیے ان کنہ لوگاں واسطے کھولے جاندے نے ایتے پانچ اوقات بیان کیتے نے کہ زوال دے وقت جو مؤذن اذان کیندے اس وقت ادھی رات اللہ رب العالمین آسمان دے دروازے کھول دے نے اور چوتھا وقت یعنی سوموار اور ہر جمعرات میں پانچ اوقات کنہ وقتاں دے اندر انہ دنہ دے اندر آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے آئیے ہم دیکھئے کہ کنہ عملان کی وجہ تو آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے ہن اے دیکھئے کنہ عملہ دی وجہ تو کیڑے اعمال دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قد مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تقضي الى العرش مجتنب القبائر آپ نے فرمایا جڑا بندہ ایک کہہ دیندہ ہے اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں قد تو مخلصاً مخلص ہو کے
اے نہیں کہ کلمہ بھی پڑھے ہے تے پیران دے درباراں تی بھی جا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھے ہے فلاں بابے کو جا کے تویز بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھے ہے تے ہاتھ دے اندر تاگا بھی بنے ہیں، کلمہ بھی پڑھے ہے تے گلے اندر تویز بھی لٹکایا ہے، کلمہ بھی پڑھے ہے تے بالو تے تاگا بھی بنے ہیں۔ نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ قطو مخلصاً دلوں خالص ہو کے کہ اللہ ہی مشکل حل کرنے والا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ ہی اولاداں دینے والا ہے، اللہ ہی پریشانیاں حل کرنے والا، قطو مخلصاً دلوں خالص ہو کے اللہ فتحت لہو ابواب السماء، اس بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں۔ نال کے آپ نے تنبیہ بھی کیتی ہے، اے نہیں کہ بندہ توحید پرست ہوئے تے لوکاں دا حق بھی کھائی جاوے، نہیں نہیں، آپ نے فرمایا مجتنب الکبائر، جڑا بندہ کبیرہ گناہ تو پرہیز کردہ ہوئے، کبیرہ گناہ تو پرہیز کردہ ہوئے، حرام کھاندہ نہیں، حرام کھلاندہ نہیں، لوکاں دا مال کھاندہ نہیں، لوکاں دے حق نہیں ماردا، جھوٹ تو پرہیز کردہ ہے، حقوق و ربا دے اندر بھی پورا ہوئے، اس بندہ مجتنب الکبائر، جڑا بندہ کبیرہ گناہ تو پرہیز کردہ ہے تے خالص ہو کے لا الہ الا اللہ کہندہ ہے، فتحت لہو ابواب السماء، اس بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں، اس بندے دے اوپر آسمان تو رحمت برس رہی ہے۔ مجتنب الکبائر، کبیرہ گناہ تو پرہیز کرنے، ان کبیرہ گناہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ میں گناہ کرنا، والدین دی نافرمانی کرنا، لوکاں دا نال حق مارنا، حق لوکاں دا حق مارنا، لوکاں دی زمین تے نہ حق قبضے کرنا، جھوٹ بولنا، پین دا حق کھانا، بھائی دا حق کھانا، اے سارے کبیرہ گناہ نے۔ جڑا بندہ حقوق و ربات پورے کردا ہے، اگر حقوق و ربات دے اندر کمزور ہے، اس بندے واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جاندے۔ آئیو دوسرا عمل آپ نے فرمایا دعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام ویفتح له ابواب السماء ویقول الرب وعزت لانصرنک او بعد حین۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ کسی دے نال ظلم کرے، کسی دے نال زیادتی کرے، جڑا بندہ کسی دے نال زیادتی کرے، کسی دے نال ظلم کرے، کسی دا حق کھائے، اگر وہ مظلوم بندہ دعوت المظلوم، وہ مظلوم بندہ اللہ دے کولوں دعا کر دے، اس بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، بدلہ چیز ہوئی تو اللہ دے عرش تک پہنچ جاندی ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبِّ عِزَّتِي لَانْصُرَنَّكَ إِلَىٰ بَعْدِ حِينٍ۔ اللہ فرماتے مینوں میری عزت دی قسم، اللہ فرماتے میری بادشاہی دی قسم، مینوں میری عزت دی قسم، مینوں میرے ربوبیت دی قسم، او مظلوم بندہ، او میرا مظلوم بندہ، میں تیری لَانْصُرَنَّكَ إِلَىٰ بَعْدِ حِينٍ، میں تیری ضرور بضرور مدد کراں گا، چاہے کچھ دیر بعد کیوں نہیں۔ مظلوم بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے، وہی دعا قبول ہو جاندی ہے۔ آئیو تیسرا عمل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے نال اسی مغرب دی نماز ادا کیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے گئے، کوئی صحابہ کرام مسجد دے اندر مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھے نے تے کوئی صحابہ کرام چلے گئے نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دے الفاظ نے دوڑ دے مسجد دی طرف آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے نے آپ دے پیران دے اندر یعنی جتی ایدی پائی ہوئی ہے تے ایدی لتھی ہوئی اور آپ دا سانس پھولیا ہویا ہے، یعنی دوڑ دے آ رہے نے تے سانس پھولیا ہویا ہے، سایہ نہیں اوکھا آ رہے تے جسم بھی یعنی گرم ہو گیا، اپنے صلاۃ و سلام دا پھول گئے، ساتھ دوڑ لگا کے آ رہے نے۔
تو آپ نے فرمایا وابشروا وابشروا ھذا ربکم قد فتح باب من ابواب السماء۔ اے میرے صحابہ جڑے لوگ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے آپ انہاں نوں آکھ رہے نے اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تواڈے واسطے خوشخبری ہے، تواڈے واسطے اللہ رب العالمین نے آسمان دے دروازے کھول دتے نے۔ یقول انظروا الی عبادی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتوں میرے بندیاں دی طرف دیکھو۔ ایک نماز پڑھ لئیے تے دوسری نماز دا انتظار کرنے واسطے مسجد دے اندر بیٹھے نے۔ مغرب دی نماز ادا کر لئیے اتے عشاء دی نماز ادا کرنے واسطے مسجد دے بیٹھے انتظار کردے نے کہ کدوں ٹائم ہوئے اذان دا نماز پڑھیے، یعنی دل میں خواہش ہے، تڑپ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جڑا اس طرح بیٹھا رہتا ہے مسجد دے اندر دل لگا کے دوسری نماز دا انتظار کر دے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنے علیحدہ سایہ نصیب کرن کے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ جڑا بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز دا انتظار کر دے، اج ساڈا حال دیکھ لو، اسی نماز پڑھ دے نہیں، سلام پھردا نہیں، ذکر و اذکار بھی پورے نہیں کر دے، سنتا جلدی جلدی پڑھ کے گھر نوں جان دی کوشش کرنے ہیں۔ اے ہے ساڈا حال۔ پھر ہمیں ساڈے تے اللہ دی رحمت کیویں نازل نہیں ہوندی، کیویں نازل ہوئے اللہ دی رحمت؟ ساڈی عبادت ہی ٹھیک نہیں، ساڈی عبادت کے اندر بھی جلدی آ گئی، جلدی آ گئی، اسی جلدی جلدی اللہ دی عبادت کر کے نماز پڑھی پڑھی جلدی گھر چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ فرشتے اندر بیٹھ کے تذکرہ کر انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتے نہ بندیاں دی طرف دیکھو، پہلی نماز پڑھ لئیے تے دوسری نماز دا انتظار کر دے نے۔ آئیو چوتھی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جڑا بندہ کلمات ادا کر دے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیندے نے۔ او کلمات پڑھ کے جڑا بندہ دعا کرے اس بندے دی دعا نو بھی قبول کر دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور اس بندے دی دعا بھی قبول کیتی جاندی ہے۔ میری دعا دی فضیلت کل فجر دے ٹائم بھی بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بازار دے اندر جائے، بازار دے داخل ہوندے وقت دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ثواب کتنا؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے نو 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دینے، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیندے نے تے 10 لاکھ درجات بلند کر دیندے۔ کتنا زیادہ ثواب، انسان دی سوچ تو بھی ود کے 2 منٹ کل ایک منٹ نہیں لگدا کلمات ادا کرن لگے تے ثواب ڈیرا جیسا، پہاڑاں دی تعداد جیسا ثواب۔ آئیو نا آخری حدیث، آپ نے فرمایا جس بندے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، آپ نے فرمایا جو فرشتے مومن دی روح قبض کر کے آسمان دی طرف لے کے جا رہے ہوندے نے تے آسماناں تے اس مومن دا استقبال کیتا جاندا ہے۔ پہلے آسمان تے فرشتے تے پوچھتے نے کون، تے جواب دیتا جاندا ہے کہ مومن اللہ دا فرما بردار بندہ، اے مومن بندے دی روح قبض کر کے لے آئے ہیں، دروازے کھول دیتے جاندے نے۔
تے ہر دروازے ہر آسمان دے دروازے دربان سلام پیش کردا ہے، سلام علیک سلام علیک، اے مومن روح، اے اطمینان والی روح، اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں نازل کرے، اللہ تیرے تے اپنی سلامتاں نازل کرے۔ 7 آسماناں دے دروازے کھول دتے جاندے نے اور 7 آسماناں تے اس مومن روح دا استقبال کیتا جاندا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ او اعمال کہ جنہ عملاں دی وجہ تو ساڈے واسطے آسمان دے رحمت دے دروازے بند ہو جاندے، انشاءاللہ تعالی اس موت پاواں گے۔ اللہ رب العالمین سن نباتت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث کے آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز دے اندر ایک کلمات پڑھ دے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اس بندے واسطے بھی آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں بیان کیتی ہیں انہاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہے عمل دی، اگر عمل ہو جائے بڑیاں تقریراں سن لینے ہیں، بڑے واز سن لینے ہیں، اگر ایک حدیث تے بھی عمل ہو جائے وہی ساڈے واسطے کافی ہے۔ اس واسطے رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔